اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم حصہ نثر سے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوب ہیں، مکتوبات اقبال کے نام سے جو حصہ نثر میں سبق ہے ہمارا، آج وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اقبال کی جو شخصیت ہے، پہلے بھی کئی بار جب ہم نے حصہ غزل اور حصہ نظم پڑھا تھا تو اس میں حصہ نظم میں ہم نے تعارف کرایا تھا، وہاں ایز اے شاعر ہم نے ان کو جو ہے متعارف کرایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ترجمان حقیقت ہیں، آپ تلمیذ الرحمن ہیں، اور آپ ایک جو ہے تصور پاکستان ہیں، مفکر پاکستان ہیں، آپ شاعر ملت ہیں، اور اس میں شاعر ملت میں کوئی شک نہیں، آپ بہت اچھے جو ہیں ہمارے وہ شاعر ہیں اور ہمارے قومی شاعر ہیں۔ لیکن آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کی ہم نثر پڑھیں گے۔ نثر میں انہوں نے خطوط لکھے تھے۔ خط جو ہوتا ہے نا، خط کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ خطوط جو ہوتے ہیں وہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں، کچھ خط جو ہوتے ہیں وہ نجی ہوتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے، دوستوں کے نام خطوط ہوتے ہیں، کچھ افسران بالا کے نام خطوط ہوتے ہیں۔ تو خطوں کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ جو خط ہے یہ ان کا نجی خط ہے، اپنے دوست کے نام جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو خطوط کے بارے میں جو ہے شروع سے پہلے جیسا کہ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، یہ موبائل فون نہیں تھے، تو پہلے جو ہے وہ خط کتابت کی جاتی تھی۔ تو حضرت غالب کے خطوط بھی بہت مشہور ہیں، وہ بھی آپ نے جو سنا ہوگا ان کے بارے میں بھی۔ تو حضرت غالب کی شاعری آپ دیکھیں، حضرت غالب کی جو شاعری ہے وہ کافی دقیق ہے، کافی مشکل الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے خطوط پڑھیں، حصہ نثر پڑھیں، خطوط پڑھیں، تو وہ انتہائی آسان ہیں۔ وہ اس لیے کہ خطوط جو ہوتے ہیں یہ پڑھنے والا پتہ نہیں وہ لفظ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا، اس لیے آسان لفظوں میں اس کو بات سمجھانی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو حضرت غالب فرما بھی گئے ہیں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ اور انہیں خط میں لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے، تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا، بہل جائے گا بہلتے بہلتے۔ تو آج ہم جو خط پڑھیں گے مکتوبات اقبال سے، اور خط تو صاف ظاہر ہے حضرت محمد اقبال کے ہیں، صنف جو ہے مکتوب نگاری ہے، اور ماخذ جو ہے یہ خط جو ہیں خطوں کو بعد میں حضرت اقبال تو لکھ گئے، اب بعد میں محفوظ کیے ہیں، ان کو مرتب کیا ہے سید مظفر حسین برنی نے۔ سید مظفر حسین برنی نے یہ 4-5 جلدوں پر مشتمل ہیں خطوط حضرت اقبال کے، جو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان کو لکھا، اور بعد میں ان پہ مطلب ہے وہ تحقیق بھی ہو چکی ہے، تنقید بھی ہو چکی ہے کہ جو خط تھے ان میں جہاں جہاں غلطی تھی وہ بھی بیان جو ہے وہ بھی اس پہ بھی کام ہو چکا ہے۔ تو یہ سید جو مرتب کیے ہیں سید مظفر حسین برنی نے۔ تو آج ہم جو ہیں وہ خط نمبر جو ہمارا پہلا ہے، خط جو ہمارے لیسن میں ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلا خط حضرت علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں مولانا غلام قادر گرامی کے نام۔ مولانا جو غلام قادر ہیں یہ فارسی کے استاد ہیں، فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست ہیں، اور فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اور ان کو خط لکھتے ہیں۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ خط میں اپنے بیماری کا جو ہے وہ پہلے ذکر کرتے ہیں کہ میں ابھی تک علیل ہوں، میں ابھی تک بیمار ہوں، اور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ دلی سے دوا جو بھیجی تھی، حکیم اجمل نے دوا بھیجی تھی،
ان کی دوا سے جو ہے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ہاں لیکن کہتے ہیں کہ دوا جو بھیجی ہے وہ پہلے بھیجی تھی، ہوا ان کو کیا تھا پہلے بیٹا بتا دوں کہ ان کو تھا کیا، فروری 1922 میں گنٹھیا کا ان کو جو ہے درد ہوتا تھا، یہ جو گنٹھیا کا جو مرض تھا وہ تھا ان کو۔ گنٹھیا ہے کہ اصل میں یہ جو جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا جو جوڑ ہیں، اور جوڑوں کے درد کو گنٹھیا کا درد کہتے ہیں۔ تو ان کو پاؤں کے جو جوڑ تھے اس میں درد کافی تھا، اس وجہ سے یہ جو نا چل پھر نہیں سکتے تھے اور گھر میں ہی اپنے جو ہے وہ جو بیٹھ گئے تھے، چلنا پھرنا محال ہو گیا تھا۔ تو کافی عرصہ یہ رہا، تقریباً فروری، مارچ، اپریل تک 2 مہینے ان کو یہ درد رہا اور یہ گھر میں ہی قید ہو کے بیٹھ گئے۔ تو کافی درد کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ تو تب یہ خط لکھتے ہیں مولانا کو، اور مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ اس جو درد مجھے بہت شدت سے ہے، حکیم اجمل خان جو دلی کے بہت بڑے حکیم ہیں اور انہوں نے دوا بھیجی ہے، لیکن ان کی دوائی سے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ہاں لیکن کل گرداسپور جو ہے مشرقی پنجاب کا ضلع ہے بھارت میں، انڈیا میں، گرداسپور کے ایک حکیم صاحب تھے، وہ دوا دے گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب ان کی دوا سے میں بہتر ہو جاؤں گا۔ کیوں ہو جاؤں گا؟ انہوں نے آگے وجہ بھی لکھ دی ہے کہ جن مرکب سے یہ میڈیسن بنی ہے نا، ان میں جن اجزاء سے یہ بنی ہے، جو چیزیں اس دوائی میں شامل ہیں، وہ اس میں ایک خلوص بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے، انہوں نے تو دوائی بھیجی تھی نا، اور اس میں خلوص تھا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے، آپ جس کونے میں ہیں، آپ صرف خلوص نیت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے اور اللہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ خلوص نیت سے دعا کر کے تو دیکھیں کسی کے ہاں۔ تو اصل میں ان کا اخلاص تھا جو ان کو لے کے آیا۔ اب دیکھیں ان کو کسی نے آئے کیسے؟ گرداسپور کے حکیم جو ہیں، کسی سے ان کو پتہ چلا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ شاعر ہیں، شاعر ملت ہیں اور بہت مشہور ہیں آپ، حضرت اقبال جو ہیں، لیکن یہ حکیم مشہور نہیں تھا۔ اس نے